بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ سے اقتباس، حصہ اول، خطبہ نمبر 90۔ ترجمہ مفتی جعفر حسین۔ جب قتل عثمان کے بعد آپ کے ہاتھ پر بیعت کا ارادہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا، مجھے چھوڑ دو اور میرے علاوہ کوئی اور ڈھونڈ لو۔ ہمارے سامنے ایک ایسا معاملہ ہے جس کے کئی رخ اور کئی رنگ ہیں، جسے نہ دل برداشت کر سکتے ہیں اور نہ عقلیں اسے مان سکتی ہیں۔ دیکھو، افق عالم پر گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں، راستہ پہچاننے میں نہیں آتا۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر میں تمہاری اس خواہش کو مان لوں تو تمہیں اس راستے پر لے چلوں گا جو میرے علم میں ہے، اور اس کے متعلق کسی کہنے والے کی بات اور کسی ملامت کرنے والے کی سرزنش پر کان نہیں دھروں گا۔ اور اگر تم میرا پیچھا چھوڑ دو تو پھر جیسے تم ہو ویسا ہی میں ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ جسے تم اپنا امیر بناؤ اس کی میں تم سے زیادہ سنوں اور مانوں، اور میرا تمہارے دنیاوی مفاد کے لیے امیر ہونے سے وزیر ہونا بہتر ہے۔ وضاحت مؤلف۔ جب حضرت عثمان کے قتل ہو جانے سے مسند حکومت خالی ہوئی تو مسلمانوں کی نظریں امیر المؤمنین علیہ السلام کی طرف اٹھنے لگیں، جن کی سلامت روی، اصول پرستی اور سیاسی بصیرت کا اس طویل مدت میں انہیں بڑی حد تک تجربہ ہو چکا تھا۔ چنانچہ متفقہ طور پر آپ کے دست حق پرست پر بیعت کے لیے اس طرح ٹوٹ پڑے جس طرح بھولے بھٹکے مسافر دور سے منزل کی جھلک دیکھ کر اس کی سمت لپک پڑتے ہیں۔ جیسا کہ مورخ طبری نے لکھا ہے، لوگ امیر المومنین علیہ السلام پر ہجوم کر کے ٹوٹ پڑے اور کہنے لگے کہ ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام پر کیا کیا مصیبتیں ٹوٹ رہی ہیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبیوں کے بارے میں ہماری کیسی آزمائش ہو رہی ہے۔ طبری جلد 5 صفحہ 156۔ مگر امیر المومنین علیہ السلام نے ان کی خواہش کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، جس پر ان لوگوں نے شور مچایا اور چیخ چیخ کر کہنے لگے کہ اے ابو الحسن علیہ السلام، آپ اسلام کی تباہی پر نظر نہیں کرتے؟ فتنہ اور شر کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو نہیں دیکھتے؟ کیا آپ خدا کا خوف بھی نہیں کرتے؟ پھر بھی حضرت علیہ السلام نے آمادگی کا اظہار نہ فرمایا، کیونکہ آپ دیکھ رہے تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو ماحول بن گیا تھا اس کے اثرات دل و دماغ پر چھائے ہوئے تھے۔ طبیعتوں میں خود غرضی اور جاہ پسندی جڑ پکڑ چکی تھی، ذہنوں پر مادیت کے غلاف چڑھ چکے تھے، اور حکومت کو مقصد برابریوں کا ذریعہ قرار دینے کی عادت پڑ چکی تھی۔ اب خلافت الہیہ کو بھی مادیت کا رنگ دے کر اس سے کھیلنا چاہیں گے۔ ان حالات میں ذہنیتوں کو بدلنے اور طبیعتوں کے رخ موڑنے میں لوہے لگ جائیں گے۔ ان تاثرات کے علاوہ یہ مصلحت بھی کار فرما تھی کہ ان لوگوں کو سوچ سمجھ لینے کا موقع دے دیا جائے، تاکہ کل اپنے مادی توقعات کو ناکام ہوتے دیکھ کر یہ نہ کہنے لگیں کہ یہ بیعت وقتی ضرورت اور ہنگامی جذبے کے زیر اثر ہو گئی تھی، اس میں سوچ بچار سے کام نہیں لیا گیا تھا۔ جیسا کہ خلافت اول کے متعلق حضرت عمر کا یہی نظریہ تھا جو ان کے اس قول سے ظاہر ہے۔ ابو بکر کی خلافت بے سوچے سمجھے ہو گئی، مگر اللہ نے اس کے شر سے بچا لیا۔ اب اگر کوئی ایسا کرے تو اسے قتل کر دینا۔ تاریخ الخلفاء صفحہ 60۔ غرض جب اسرار حد سے بڑھ گیا تو اس موقع پر یہ خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں اس امر کو واضح کیا ہے کہ اگر تم مجھے دنیاوی مقاصد کے لیے چاہتے ہو تو میں تمہارا اعلی کار بننے کے لیے تیار نہیں۔ مجھے چھوڑ دو اور اس مقصد کے لیے کسی اور کو منتخب کر لو جو تمہاری توقعات پورے کر سکے۔ تم میری سابقہ سیرت کو دیکھ چکے ہو کہ میں قرآن و سنت کے علاوہ کسی کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کے لیے تیار نہیں، اور نہ حکومت کے لیے اپنے اصول سے ہاتھ اٹھاؤں گا۔ اگر تم کسی اور کو منتخب کرو گے
تو میں ملکی قوانین و آئین حکومت کا اتنا ہی خیال کروں گا جتنا ایک پرامن شہری کو کرنا چاہیے۔ میں نے کسی مرحلے پر شورش برپا کر کے مسلمانوں کی حیت اجتماعیہ کو پراگندہ و منتشر کرنے کی کوشش نہیں کی، چنانچہ اب بھی ایسا ہی ہوگا، بلکہ جس طرح مصالح عامہ کا لحاظ کرتے ہوئے ہمیشہ صحیح مشورہ دیتا رہا ہوں، اب بھی دریغ نہ کروں گا۔ اور اگر تم مجھے اسی سطح پر رہنے دو تو یہ چیز تمہارے دنیاوی مفاد کے لیے بہتر ہوگی، کیونکہ اس صورت میں میرے ہاتھوں میں اقتدار نہیں ہوگا کہ تمہارے دنیاوی مفادات کے لیے سد راہ بن سکوں اور تمہاری منمانی خواہشوں میں روڑے اٹکاؤں۔ اور اگر یہ ٹھان چکے ہو کہ میرے ہاتھوں پر بیعت کیے بغیر نہ رہو گے تو پھر یاد رکھو کہ چاہے تمہاری پیشانیوں پر بل آئے اور چاہے تمہاری زبانیں میرے خلاف کھلیں، میں تمہیں حق کی راہ پر لے چلنے پر مجبور کر دوں گا اور حق کے معاملے میں کسی کی رعایت نہیں کروں گا۔ اس پر بھی بیعت کرنا چاہتے ہو تو اپنا شوق پورا کر لو۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان لوگوں کے بارے میں جو نظریہ قائم کیا تھا، بعد کے واقعات اس کی پوری تصدیق کرتے ہیں۔ چنانچہ جن لوگوں نے ذاتی اغراض و مقاصد کے پیش نظر بیعت کی تھی، جب انہیں کامیابی حاصل نہ ہوئی تو بیعت توڑ کر الگ ہو گئے اور بے بنیاد الزامات تراش کر حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔